الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حضرات، الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے مصنون طریقے سے ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد مختصر سا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ سو ہم بھی اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلی بات میری تو یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ محترم حضرات، جب بھی عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک خاندان کا تصور آتا ہے، اور وہ خاندان کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، بی بی سارہ علیہ السلام۔ یہ خاندان ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں۔ ہم لوگوں کو بار بار قربانی کے ایام میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس قربانی کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس پورے خاندان نے قربانیاں دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں باپ ہونے کی حیثیت سے قربانیاں دی ہیں، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے ہونے کی حیثیت سے قربانیاں دی ہیں، وہیں پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے بھی ماں ہونے کی حیثیت سے قربانی دی، سارہ علیہ السلام نے بھی قربانی دی۔ اگر پورے واقعات میں یہاں پر پیش کروں تو اتنا وقت تو نہیں، لیکن جن لوگوں کو واقعات معلوم ہے میری بات زیادہ سمجھ میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں بہت سارے مقامات پر، اور اللہ رب العالمین نے ان کا درجہ اتنا زیادہ بلند کیا، کہا کہ یہ لوگوں کے امام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ یہ سارے القاب نوازے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بھی بڑی عظیم ہیں۔ خالی میں اتنا ذکر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر گھر بار چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے آدمی کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، دین کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ معمولی بات ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اس میں کیا بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے بیڑی سگریٹ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ پاتے، گٹکا کھانا چھوڑ دو، تمباکو کھانا چھوڑ دو، یہ نہیں چھوڑ پاتے ہو۔ گھر بار چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ذرا سوچو تو کہ دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ معلوم کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے کہ دنیا کے اندر ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، گھر چھوڑا جا سکتا ہے، مال پراپرٹی چھوڑی جا سکتی ہے، اپنا خاندان چھوڑا جا سکتا ہے، شہر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر دین اور ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دین ایمان سب سے
معاشرے کے اندر آج کے ماحول میں اسی دین کو، اسی ایمان کو، اسی اسلام کو لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے دشمنان اسلام ہم پر ٹوٹے پڑے ہیں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو، چاہے انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، چاہے ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے فحاشی کی شکل میں ہو، چاہے بریانیت کی شکل میں ہو، یا چاہے اور بھی یہ ٹک ٹاک ہو، یا اسی طریقے سے پب جی گیم ہو، یا دیگر ذرائع ہو، تمام طریقوں سے آج شیطان ہمارے اوپر حاوی ہے اسی دولت کو لوٹنے کے لیے، کہ جس دولت کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ دین ایمان سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام باپ کے ایک لفظ پر تیار ہو کے قربان ہو گئے تھے، قربان جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، بار بار خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے میسج پیغام ہوتا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جان کا ذریعے جو اللہ نے حکم دیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے سکھائیں گے۔ جب باپ ابراہیم خلیل اللہ ہو تو بیٹا اسماعیل کیوں نہیں ہوگا؟ آج ہمارے پاس یہی تو پرابلم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا سدھارنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے خود نہیں سدھرنا چاہتے۔ پہلے خود سدھرو، پہلے ابراہیم بنو، بعد میں بیٹے اسماعیل انشاءاللہ ضرور بنو۔ ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ذہنوں کو میری طرف رکھو، ذرا سوچو، کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروایا؟ نہیں کروایا۔ ذبح کرنے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، جو میں چاہتا تھا تو نے پورا کر دیا۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیجا اس کی قربانی۔ پھر اللہ کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ بیٹے کی قربانی تو لی نہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے واقعی میں سچا کر دکھایا، میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ کیا؟ دراصل اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو میں نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے۔ اولاد ویسی ہی محبوب ہوتی ہے، اور جب بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد اگر وہ اولاد ملے تب اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو ابراہیم کے دل میں میری محبت اب بھی زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے؟ ابھی ان کے خواہشات زیادہ ہیں یا میری محبت زیادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کو سچا ثابت کر کے رب کے ایک حکم پر تیار ہو کر کے بتا دیا، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ یہی اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ دل کی بات ہے نا، دل کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تیاری نہیں کی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، بلکہ وہ تمام خواہشوں کو بھی قربان کرنے جا رہے تھے جو انہوں نے بیٹے کے تعلق سے سوچا تھا۔ ایک نبی یہی سوچتا اپنے بیٹے کے تعلق سے کہ کل جب میں مر جاؤں میرا بیٹا میری جگہ پر آئے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، ہے نا، خاندان کا خیال کرے گا، لوگوں کے بارے میں سوچے گا، دین کے بارے پھیلائے گا۔ یہ تمام خواہشات کو بھی وہ قربان کرنے جا رہے تھے۔ اس لیے آج میں ایک پیغام دوں گا ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے سے، اس بات سے کہ لوگوں آج صرف جانور قربان ہی مت کرنا کہ جا کر صرف جانور قربان کر دو، بلکہ آج جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے غرور کو بھی قربان کر دینا۔ اس غرور کو قربان کر دینا جو ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو ملنے نہیں دیتی، اس انا کو قربان کر دینا، اس ایگو کو قربان کر دینا کہ جس کی بنا پر آپ خاندان والوں سے کٹ کر رہتے ہیں، اپنے اس شان کو، جھوٹی شان کو بھی قربان کر دینا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی بچی اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا کیونکہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے۔ اس غرور کو قربان کر دینا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ اس انا کو قربان کر دینا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ان رشتے داروں سے جو غریب ہیں ملتے نہیں، یا وہ گھر پہ آتے ہیں تو سیدھی منہ بات نہیں کرتے۔ ایسی جھوٹی شان کو، ایسی انا کو قربان کر دینا، صرف جانور قربان کر دینے کا نام قربانی نہیں، بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کو جو غلط ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں مٹا دینا، قربانی اس چیز کا نام ہے۔ یہ قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھی الحمدللہ کیا قربانی، بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیج دیا،
ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر بیوی کو، بچے کو، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ جا کر کے چھوڑ کر کے آؤ ایسی جگہ جہاں پر انسان کو دودھ جانور تک نہیں رہتا، وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے۔ ابھی حاجرہ علیہ السلام کو پتا نہیں ہے، چھوڑ کر کے جہاں مکہ آباد ہے وہاں چھوڑ کر کے آنے لگے، پیچھے سے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، آگے چلتے رہے۔ آخر میں کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ ہمیں اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر جائیے، کوئی بات نہیں، اللہ میں بے مددگار نہیں چھوڑے۔ اللہ پر اتنا بھروسہ، آج کی خواتین کو بھی اتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے، یہ چھوٹی قربانی ہے کہ صرف اللہ کے بھروسے پر اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ کر کے چلے آنا، اور بیوی بھی کہے الحمدللہ جائیے آپ، اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے۔ یہ چھوٹی قربانی ہے، کر کے ذرا دیکھو گھروں کے اندر آج معاملات کیسے ہوتے۔ بہت بڑی قربانی یہ ہے، آج خواتین کو سمجھنا چاہیے، حاجرہ علیہ السلام سے نصیحت پکڑنا چاہیے۔ شوہر کی اتنی فرما بردار، کہہ دیا اللہ کا حکم ہے، کہا بس میں راضی ہوں، اللہ کے بھروسے پر آپ چھوڑ کر جا سکتے، میں راضی ہوں۔ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے یہ کہ شوہر کو خوش رکھے، شوہر کا خیال رکھے۔ اگر وہ روٹی بنا رہی ہو نا اور شوہر آواز دے تو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی جلدی نہیں چھوڑ دے مگر شوہر کی آواز پر لبیک، شوہر کی آواز پر لبیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ کے رشتہ دار کے گھر پر گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں؟ تو کہا ہاں جتنی ہمت ہے بالکل کرتی ہوں۔ کہا ہاں ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت، وہی تمہارے لیے جنت۔ اگر وہ خوش ہے تم سے تو جنت ہے، اگر وہ ناراض ہے تمہارے لیے جہنم۔ آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو بیویوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، آپ لوگ بھی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شوہر وہ ہے کہ اس سے اس کی بیوی خوش رہے۔ باہر والے آپ کو بہت تعریف کرتے ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا ایسا بڑا ایسا، لیکن اگر بیوی خوش نہیں ہے، بیوی کی نظروں میں آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، ہاں اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب کیا ہے، سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے خاندان نے قربانی دی ہے۔ سارہ علیہ السلام کی قربانی یہ ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کہا کہ ابراہیم سے آپ حاجرہ سے شادی کر لیجیے، یہ حاجرہ میں آپ کو دے رہی ہوں، ان سے آپ نکاح کر لیجئے۔ تو بیوی آج قربانی دے گی، ہوگی کوئی بیوی یہ قربانی ایسی ہے نا کہ چلو اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے، انصاف کرنے کی طاقت ہے اور بیوی خود ہی اجازت دے، اس سے یہاں تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی، گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سارہ علیہ السلام کی یہ قربانی بھی بڑی عظیم ہے۔ ایک ذریعہ کیا نام ہے اسماعیل علیہ السلام کے آنے کا دنیا میں، یہ قربانی بنی نا سارہ علیہ السلام کی کہ انہوں نے دوسری شادی کی اجازت بھی کہا، حالانکہ بیوی کی اجازت ضروری نہیں، لیکن کہا اس نکاح کر لو حاجرہ علیہ السلام سے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام سے اولاد۔ کہنے کا مطلب کیا عزیزان گرامی کہ یہ تمام خاندان والوں کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ان قربانیوں کو یاد کریں اور اپنی زندگی میں ان قربانیوں کو ہم بھی لاگو کریں۔ ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ صرف جانور کی قربانی کا کوئی خاص مقصد نہیں، جانور کی قربانی اس سے دکھنے والی چیز ہے، اصل میں جانور کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رب ذوالجلال آج ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو جو کچھ کہے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرا روزہ، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری زندگی کا سارا مقصد تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ قربانی یہ جذبہ ہم کو سکھاتا ہے۔ اگر یہی جذبہ ہمارے اندر نہ ہو تو پھر قربانی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔
آج ہم اپنے خواہشات کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ خواہشات ہی ہوتی ہے نا کہ جو غلط رسم و رواج کو فروغ دیتی ہے نا. فروغ رسم و رواج. دین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بھائی دین اسلام یہ کہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رسم ہے نا، دنیا کا قانون ایسا کرتی ہے خواتین، ایسا ہوتا ہے، شادی بھی آپ کرنے دیتے ہیں. پھر دین کہاں گئے؟ پھر آپ نے کیا قربانی پیش کی؟ کہاں آپ قربانی کرنے والے تھے؟ بہرحال عید الاضحیٰ کا ٹائم جو مختصر سا ہوتا ہے. میں آخر میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ دین اسلام میں حکم دیتا ہے کہ ہم پاکی صفائی کا خاص خیال کریں، بہت خاص خیال کریں. ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی تکلیف ہونی نہیں چاہیے. ہم پاکی صفائی کا خاص خیال کریں. جو جانور کی غلاظت ہوتی ہے وہ جہاں پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے وہیں پر پھینکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم گوشت نکال لیں، ہڈیاں کتے لے کر گلیوں میں بھاگ رہے ہوں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام ایک امن والا دین ہے اور ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں. یعنی امن کے ہم جو ہے پیغمبر ہیں، امن کے ہم چاہنے والے ہیں. ہماری زندگی سراپا امن ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہماری عید جو ہے